الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم المقام ڈاکٹر صاحب قبلہ، عزیز القدر عبد المنان صاحب، ڈاکٹر صاحب کے شہزادگان، ٹیچرز، عزیز اسٹوڈنٹس، طلباء اور طالبات، یہ بہت مبارک اور خوشی کا موقع ہے کہ آپ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت سے متعلق کوئز میں حصہ لیا اور اس میں کامیابی حاصل کی. اچھے مارکس آپ نے حاصل کیے. عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ یقین کرنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس میں بنیادی بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، کوئی رسول نہیں ہو سکتا، اور قیامت آنے تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت رہے گی. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے رسول ہیں. یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ ایگزام دیے ہیں. اب اس میں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ نہ ماننے کی وجہ سے آدمی اسلام سے کیوں نکل جاتا ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا، آپ کو پڑھایا گیا ہوگا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی انکار کرنا پوری قرآن کی آیت کا انکار کرنے کے برابر ہے. جو آدمی قرآن کا انکار کرتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر ایک سورے کا انکار کرتا ہے تو بھی وہ مسلمان نہیں ہے، جیسے پورے قرآن کا انکار کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا. اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی مسلمان نہیں ہے جس طرح پورے قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے. تو قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں ایک آیت ختم نبوت کے عقیدے کو بتاتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ختم نبوت کی سورہ احزاب کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے. اور ایک آیت کا انکار کرنا پورے قرآن کا انکار کرنا برابر ہے. اس وجہ سے حضور کے بعد اگر کسی کو نبی مانا جائے گا تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اگرچہ کہ اس کا لباس مسلمانوں کا ہو، اس کا نام مسلمانوں کے جیسا ہو، وہ ٹوپی پہنتا ہو، یا وہ عورت ہے تو وہ اسکارف پہنتی ہو، برقع پہنتی ہو، اور دوسری اور نشانی بھی اس کے پاس ہو، لیکن مسلمان آپ اور ہم مسلمان ہیں تو ٹوپی پہننے کی وجہ سے مسلمان ہیں؟ نہیں. مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس اسلام کا عقیدہ ہے. اور اسلام کے عقیدوں میں بنیادی عقیدہ بیسک جو ہے وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا. تو یہ ایک بیسک تھا جو آپ کو اس کوئز کے ذریعے بتلایا گیا، اور ماشاءاللہ آپ یہ کوئز میں حصہ لے کر اپنے علم میں اضافہ کیے، اور یہ کوئز آپ کے عقیدے کے
پختگی کا سبب بنی، اس سے آپ کا ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آج مختلف قسم کے فتنے آ رہے ہیں، تو وہ سارے جو کنفیوژنس پیدا کیے جا رہے ہیں، ان تمام کنفیوژنس کو دور کرنے والا یہ عمل ہے جو کوئز کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ تو یہ آپ ایسا مت سمجھیے کہ آپ فرسٹ کلاس میں ہیں، ففتھ کلاس میں ہیں، 10th کلاس میں ہیں تو آپ کو ایک کوئز آ گئی ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہماری جان سے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے، اس کا تعلق ہماری پوری زندگی سے، ہماری پوری شخصیت سے، ہمارے تشخص سے، ہماری پرسنالٹی سے، ہمارے ہر جزو و کل سے، ہماری ہر چھوٹی اور بڑی چیز سے اس کا تعلق ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ تو یہ ایک امتحان کی بات نہیں ہے، یہ کوئز کی بات نہیں ہے، یہ ایک سرٹیفکیٹ کے ایک انعام کی یا میڈل کی بات نہیں ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کی، ایک سال کی بات نہیں ہے، یہ ہماری پوری زندگی کی بات ہے۔ اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اب نام کتنے بھی آتے رہتے ہیں، وہ آتے رہتے، تو فتنوں کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات پکی ہے کہ کتنا بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو، کتنی بھی بڑی سے بڑی بات بول رہا ہو، اگر وہ یہ بولے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے تو آپ سمجھ جائیے وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ دھوکہ دینے والا ہے۔ ہمارے نبی سچے ہیں اور اللہ کا کلام سچا ہے۔ سورہ احزاب کی وہ آیت سچی ہے۔ بس زیادہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم جو طلبہ حصہ لیے ہیں، اے اللہ ان کے اور ہمارے ایمان میں پختگی نصیب فرما، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق مضبوط فرما اور ہم کو استقامت نصیب فرما۔ مختلف قسم کے عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں جو فتنے رونما ہو رہے ہیں، اے اللہ ان فتنوں سے ہم کو، ان بچوں کو اور ہماری سب تک آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اس اسکول میں خیر اور برکت عطا فرما، ڈاکٹر صاحب کی جو کاوشیں ہیں اللہ اس کو قبول فرما اور اس میں خیر اور برکت عطا فرما، اس میں ترقی اور عروج نصیب فرما، اور عبد المنان اور صاحب اور ان کی جو ٹیم اس سلسلے میں کوشش کر رہی ہے، اے اللہ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرما اور اس کو روز افزوں ترقی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔